تو زمین پہ بیٹھ کر وہ تیری تقدیر لوح محفوظ پہ پڑھ رہا تھا، اور تیری تقدیر میں یہی لکھا تھا لوح محفوظ پہ کہ اگر تو تجارت کے سلسلے میں اس قافلے میں جائے گا، واپس آئے گا، فائدہ تو بہت کمائے گا، لیکن واپس آئے گا، جنگل میں پڑاؤ ہوگا، جنگل میں قیام ہوگا، ڈاکو حملہ کریں گے اور تو مار دیا جائے گا۔ تب عرض نے حضور پھر بچا کیسے؟ جب یہ تقدیر میں لکھا تھا حضور تو بچا کیسے؟ سب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مسکرائے اور ارشاد فرمایا سن، وہ خدا جس خدا نے تیرے پیر کو اتنی طاقت دی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پڑھتا ہے، اسی خدا نے مجھے اتنی طاقت اور دی ہے کہ میں بھی زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہوں۔ میں نے بھی وہی پڑھا جو تیرے پیر نے پڑھا، لیکن تیرے پیر کی طاقت صرف پڑھنے کی تھی، مجھے رب نے اتنی طاقت اور دی ہے، میں نے اس کے آگے لکھ دیا کہ ہاں یہ واقعہ تو ہوگا مگر اب حقیقت میں نہیں ہوگا، خواب میں ہوگا۔ اس لیے یہ واقعہ تو ہوا مگر یہ خواب میں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلب تیرا۔ وہ شان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی منزلیں کیا ہیں، حقیقت میں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا، جائیے بازار میں سے کپڑا خرید کے لائیے۔ خادم حضرت ابو الفضل کی دکان پہ گیا اور ان کی دکان پر جانے کے بعد کہا کپڑا وہ دیجئے جو 1 گز 1 دینار کا ہوتا ہو۔ تو ابو الفضل نے پوچھا یہ کپڑا تم کس کے لیے خریدنے لائے ہو؟ 1 گز کپڑا تمہیں، 1 ہاتھ کپڑا 1 دینار والا چاہیے، اتنا قیمتی کپڑا؟ تو اس نے جواب دیا یہ کپڑا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی نے منگایا ہے، اور سے آدم بغدادی نے منگایا۔ تو ابو الفضل نے ان سے کچھ نہیں کہا، دل میں یہ سوچا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بادشاہ کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑا، وقت کے بادشاہ نے بھی اتنا مہنگا کپڑے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اس نے بھی نہیں مانگا اتنا مہنگا کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی پہنیں گے، اتنا مہنگا کپڑا پہنیں گے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تو بادشاہ کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑا، یہ اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں اور اتنا مہنگا کپڑا منگا رہے ہیں پہننے کے لیے۔ اتنا سوچا گا کہ اچانک اس کے پیر میں ایک کیل چبھ گئی، سمجھ میں نہیں آیا کیل کہاں سے آئی اور کیسے چبھی۔ بہت لوگوں نے کوشش کری کہ اس کی کیل نکال لی جائے، کیل نکال لی جائے، لیکن کیل نہیں نکل پائی۔ وہ سمجھ گئے ابو الفضل کہ یہ ہو نہ ہو غوث پاک بارگاہ کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، فوراً کہا مجھے یہاں سے اٹھاؤ اور شیخ عبد القادر کے دربار میں لے کے چلو، اگر لے کے نہیں جاؤ گے تو میرے لیے جان کا خطرہ ہے۔ لوگ انہیں لے کے پہنچے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں۔ سرکار غوث پاک نے دیکھا، فرمایا کیسے آیا ابو الفضل؟ کہا حضور یہ معاملہ ہو گیا۔ فرمایا کیا سوچ رہے تھے یہ تو بتاؤ پہلے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے یہ سوچا، فرمایا کیا سوچ رہے تھے یہ تو بتاؤ پہلے۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے 1 گز کپڑا، 1 ہاتھ کپڑا 1 دینار کا منگایا ہے، اتنا مہنگا کپڑا میں پہنوں گا تو میں شیخ کیسا؟ سنو، قسم ہے اس خدا کی جس کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو اور جس کو میں خدا مانتا ہوں، قسم ہے اس خدا کی میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں پہنتا۔ یہ کپڑا جو میں نے منگایا ہے مجھے رب کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے عبد القادر کپڑا وہ منگاؤ جو 1 گز 1 دینار کا ہو، تم پر ہمارا جو حق ہے ہم تمہیں اس کی قسم دیتے ہیں کہ تم اتنا مہنگا کپڑا منگاؤ، اسے زیب تن کرو تاکہ جو کپڑا تم پہنو وہ بغداد میں کسی کے پاس نہ ہو۔ خدا سے حکم آیا ہے، یہ رب نے حکم دیا ہے، اس لیے میں یہ پہنتا ہوں، میں نے اس لیے منگایا ابو الفضل، اپنے لیے نہیں منگایا۔ پھر فرماتے غوث پاک سنو، قسم ہے رب کی کہ رب مجھے قسم دیتا ہے تو میں کھاتا ہوں، رب مجھے قسم دیتا ہے تو میں پیتا ہوں، رب مجھے قسم دے کر پہناتا ہے، وہ کہتا ہے پہن لو تو میں پہنتا ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ پھر فرماتے سنو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مہنگا یہ کپڑا منگاتا ہوں پہنوں گا پھر اس کے بعد تکبر کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ کفن میں کپڑا جتنا مہنگا پہن لوں، کوئی سے قیمتی پہن لوں، میں اسے صرف اور صرف کفن سمجھتا ہوں، اور شریعت میں حکم یہ ہے کہ کفن قیمتی ہونا چاہیے۔ تو اگر میں نے کپڑا قیمتی منگایا اور اس کو کفن تصور کیا تو یہ تکبر کے لیے نہیں بلکہ کفن قیمتی ہونا چاہیے، اس لیے میں نے منگانا چاہتا ہوں۔ آپ اسے نہیں سمجھ پاؤ گے۔ شیخ ابو الفضل نے اتنی بات سنی، بارگاہ میں سر جھکایا، معافی مانگی، حضور کرم فرما دیں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا تصور نہ ہوگا۔ سرکار غوث پاک مسکرا، فرمایا اچھا پیر ادھر تو لاؤ۔ آپ نے پیر دیکھا، یوں کر کے ہاتھ پھیرا، کیل کہاں سے آئی تھی، کہاں چلی گئی، شیخ کو پتہ بھی نہیں چلا، اور کہنے لگے خود ابو الفضل بیان کرتے ہیں کہ کیل کہاں سے آئی تھی، درد کتنا شدید تھا میں بتا نہیں سکتا، لیکن غوث پاک نے جیسے ہی اپنا دست اقدس پھیرا، کیل کہاں چلی گئی، درد کب غائب ہو گیا مجھے پتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھینٹا میرا قاصر ہے یا غوث۔ ان کی منقبت
اگر بیان کی جائے تو ایک دو رات نہیں کئی راتیں گزر جائیں اور سرکار غوث پاک کی منقبت بیان نہ ہو سکے، ان کی عظمت کوئی بیان نہ کر سکے۔ وہ عالم ہے کہ جب جمعے کے دن آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو یوں ہی نہیں فرمایا بلکہ معراج کی شب معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی تشریف لے جا رہے تھے، تب سرکار غوث پاک کی روح مبارکہ پہنچی اور حاضر خدمت سرکار ہوئی اور اپنا کندھا دیا، عرض کیا حضور اس کندھے پہ قدم رکھ کر آپ براق پہ تشریف لے جائیں، بیٹھ جائیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ کہا حضور آپ کی اولاد میں سے عبد القادر ہوں، آپ کی اولاد میں سے عبد القادر ہوں۔ آقا نے غوث پاک کے شانے پر قدم رنجا فرمایا، براق پہ تشریف لے گا، پھر آقا نے ارشاد فرمایا عبد القادر سنو، آج میرا قدم تمہاری گردن پہ تھا، آنے والے زمانے میں اولیاء کی گردن پر تمہارا قدم ہوگا۔ وہ عظمتیں ہیں جو حضور نے عطا فرمائی، جو خود آقا نے ڈائریکٹ عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا سنو عبد القادر، تم آج یہاں